کل ہم نے اپنے شو میں ایک بریکنگ نیوز شیئر کی اور وہ خبر تھی محکمہ سوشل ویلفیئر کی 25 خواتین جنہوں نے آؤٹ آف ٹرن غیر قانونی ترقیوں کو چیلنج کیا تھا. ان کو اس چیلنج کرنے کے جرم میں ان کو ہراس کیا گیا. ان کے نمبرز فوش ویب سائٹس پہ ڈالے گئے اور ان ویب سائٹس کے ذریعے پوری دنیا سے لوگوں نے انہیں غلیظ قسم کی ویڈیوز پیغامات بھیجے اور ان کی ذاتی زندگی کو متاثر کیا. بالکل شفاعت اور محکمہ سوشل ویلفیئر سندھ کے سیکرٹری نواز شیخ نے خود اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور متاثرہ جو خواتین افسران ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری دیگر کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھے ہیں. متاثرہ خواتین افسران نے خط میں شکایت کی ہے کہ جیسے شفاعت بھی ذکر کر رہے تھے کہ مختلف ممالک سے غیر اخلاقی ویڈیوز ان کو موصول ہو رہی ہیں اور لوگ ان کو غیر اخلاقی میسیجز بھیجے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اے وائی نیوز کے رپورٹر نذیر شاہ جنہوں نے خبر بریک کی تھی اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA فیض اللہ قریجی صاحب. ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو نذیر ہم آپ سے ذرا اپڈیٹ لے لیں کہ کل ہم نے اپنے ناظرین کے لیے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو 25 خواتین افسران ہیں ان کو کس طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے. کوئی ایکشن لیا گیا اب تک؟ یہ بیوروکریسی کی تاریخ کا انتہائی انوکھا اور اہم واقعہ تھا جس نے سندھ سرکار کی نہ صرف دوڑیں لگا دی بلکہ چیف سیکریٹری سندھ ممتاز علی شاہ کی جانب سے بھی ARY نیوز پر خبر چلنے کے فوراً بعد نوٹس لیا گیا. یہ 25 خواتین جو تمام 17 گریڈ کی آفیسرز ہیں انہوں نے صرف یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن جو نان کمیشن آفیسر تھے ان کو کمیشن آفیسر کے اوپر ترجیح دی گئی اور اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اور حیرت انگیز طور پر صرف ان 25 خواتین کو ہی ہراساں کیا گیا. ان کے نمبر وائرل کیے گئے, فحش ویب سائٹ پر دیے گئے, غیر اخلاقی ویب سائٹس پر باقاعدہ ان کے نمبروں کو شیئر کیا گیا اور پوری دنیا سے لوگوں نے ان کو غلط قسم کی ویڈیوز بھیجی. کوئی بھی شخص ہوتا ہے جیسے ہم ہیں آپ ہیں تو ہماری ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, یہ ان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے ذاتی زندگی شدید متاثر ہوئی کیونکہ کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اور جو آفیسرز طبقہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر نمبر تبدیل بھی نہیں کرتا تو نہ وہ نمبر بند کر سکتے ہیں نہ وہ واٹس ایپ بند کر سکتے ہیں کیونکہ دفاتر کے زیادہ تر امور آج کل واٹس ایپ پہ انجام دیے جاتے ہیں. تو اس طرح ان کی شدید متاثر ہوئی ہے. ہم نے نواز شیخ سے اس واقعے کی باقاعدہ تصدیق کی جنہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی تفصیل بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غلط یہ کام ہوا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور کمیٹی FIA کو باقاعدہ لیٹر جاری کرے گی. پھر ہم FIA گئے, فیض اللہ قریجو جو ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ہیں ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے اس واقعے کی باقاعدہ آج رپورٹ موصول ہو چکی ہے. اور ہمارے ساتھ فیض اللہ قریجو صاحب موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. جی فیض صاحب, آپ تک جب یہ معاملہ آیا کیسے آگے بڑھایا آپ نے اس کو؟ جی یہ ایشو کل ہمارے پاس کمپلیننٹ آئے تھے, انہوں نے آ کے اپنے ایک تحریری درخواست جمع کرائی ہے اور FIA کے پروسیجر کے مطابق اس پہ انکوائری مار کر کے FIA نے تفتیش شروع کر دی ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نذیر شاہ صاحب نے آپ کو بتائی ہیں اور فردر جو پروب ہے ڈیفینیٹلی ایک کرائم کا پیٹرن ہے جو دوسرے انوسنٹ لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر جو ہے وہ پون ویب سائٹ پہ لگا دیے جائیں اور وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایبناکشس قسم کا کامنٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ ویب سائٹ ساری کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں. تو ایک ویب سائٹ پہ پوسٹ ہونے کے بعد یہ ملٹیپل پور پہ چلی جاتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے چاہے کسی بھی اینڈ پہ ہو, لیکن ہم یہاں عوام کی بات نہیں کر رہے. یہ گریڈ 17 اور ابو کے آفیسرز ہیں, یہ بڑے سینئر افسران ہیں, ان کی بڑی ہسٹری ہوتی ہے. دفاتر کا ماحول کتنا خواتین دوست ہے یہ بات بہت بری طرح انویل ہوتی ہے سامنے. کیا اس حوالے سے بھی FIA کوئی کام کرے گی؟ جی بالکل, FIA کے پاس اس نوعیت کی کمپلینٹس اور انکوائریز آتی رہتی ہیں اور اس میں وکٹمز جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں ہماری خواتین آفیسرز ہیں جو اس میں اس کرائم کا وکٹم بنی ہے. یہ زیر تفتیش ہے اور انشاءاللہ ان کی جو سر یہ بتائے گا یہ جو مواد جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا گیا ان کے خلاف, اس کو ہٹانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ساتھ میں دیکھیں کیونکہ جب خواتین اس حوالے سے شکایت کرتی ہیں اور جب کسی بڑے لوگوں کے خلاف شکایت کرتی ہیں تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. کسی قسم کی پروٹیکشن خواتین کے لیے انشور کی گئی ہو؟ جی دیکھیں, جو FIA کا طریقہ کار ہے, ہم جو کانفیڈینشیلٹی ہے آپ دی کمپلینٹ اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں آلریڈی ٹیلی فون نمبر, یہی کرائم ہوا ہے کہ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ایکسپوز کیے گئے
FIA के तरीके के मुताबिक हम PTA को ऑन बोर्ड लेके ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं इन तमाम को पाबंद किया जाता है कि इस किस्म का मवाद जो है वो हटाया जाए। वो एक मुरवजा प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करेंगे और होपफुली ये बहुत जल्द ये जो मवाद है वहाँ से हट जाएगा। कुरैशी साहब, एक जब भी कोई क्राइम की नौयत होती है उसका बेसिक जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जो जुर्म करने वाला है उसको लगता है कि वो कानून से बालातर है और वो कानून से बड़े आसानी से बच के निकल जाएगा। ये बताइएगा, क्या ये मुमकिन है कि ये पता लगाया जा सके कि किन IP एड्रेसेस के जरिए, किन डिवाइसेस के जरिए ये नंबर्स इन वेबसाइट पे डाले गए? ट्रैक किया जा सके? जी बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है और बिल्कुल हम इस पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा। ये हम आपसे कमिटमेंट रखें कि जब आपको ये नाम पता चल जाएंगे तो आप ये मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे? जी इंशाल्लाह ये नाम शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो बाकी जो लोग हैं जिस तरह से हरास करते हैं उनके लिए बड़ा सबक हो। मुझे नज़ीर आप ही बताइएगा कि इससे तो सोशल वेलफेयर की इसकी तमाम तर महकमे की साख को बहुत नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल, देखें जो इनकी साख को न सिर्फ नुकसान पहुंचा है बल्कि ये बात इस कदर वायरल हो चुकी है कि जो दीगर इस तरह के सिंध सरकार के जो महकमा में ख़वातीन काम करती हैं उनसे भी उनकी फैमिलीज़ की जानिब से पूछा जा रहा है कि कहीं उनको भी तो किसी न किसी तरीके से हरासा नहीं किया जाता। गुज़श्ता रोज़ जब हमने ये खबर ब्रेक की थी उसके बाद से हमें भी बहुत सारे फ़ोन आए थे। कई लोग तो ऐसे थे जिनको यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह का मामला भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल और नज़ीर हमें भी ये यकीन नहीं आ रहा क्योंकि सोशल वेलफेयर का जो महकमा है उसकी ना सिर्फ पूरी साख मुतासर हुई है बल्कि लोगों का एतमाद जो है वो अब इस सोशल वेलफेयर के जो महकमे से वो काफ़ी हद तक शफात कम हो गई, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर सोशल वेलफेयर में जो खवातीन हैं वो भी ग्रेड 17 की खवातीन अगर वो हरास हो सकती हैं तो आम औरत का क्या बनेगा? मैं नज़ीर आपसे और कुरैशी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये मामला सिर्फ महकमा सोशल वेलफेयर तक ही है या ओवरऑल भी कई दूसरे महकमों में ये शिकायत आती रहती हैं खवातीन के हवाले से? नज़ीर देखें, ये दीगर जो प्राइवेट सेक्टर से तो इस तरह की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं। जो सरकारी महकमे होते हैं उस पर बदकिस्मती ये कि जो ऊपर के जो अफसरान होते हैं वो दबाव डालकर इस तरह की आवाज़ों को बंद करा देते हैं। और सबसे बड़ी हिम्मत की बात ये होती है कुरैशी साहब से, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बड़े अफसरान हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि बाकी लोग भी जो है ना वो इससे इबरत पकड़ें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और साथ में फैजुल्लाह कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप